اس لیے تو بھاگی گئی کیوں بسی آج نیٹم فاسٹ پڑھنا ہے نا. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کیمفر پہ میں نے تجربہ کیا کل. وہ پہلی دوائیں چھوڑ کے 3-4 خوراکیں کیمفر کی کھائی ہیں اور اس کا اثر کیا بنا ہے. ایک تو یہ کہ وہ جو پہلے تھا نا کہ یہاں اندر کی طرف اور ناک بالکل خشک تھا, کوئی اس کی طرف حملہ نہیں ہوا تھا. ناک کی طرف ٹرانسفر ہوا ہے لیکن مائلڈ اور بالکل بلینڈ اور بہنے والا نہیں بلکہ اوکیجنل جو ہوتا ہے نا, جو ہیل جیسے ہیل ہو, کوئی انفلمیشن نہ ہو لیکن اس نے کورس اپنا پورا کرنا ہے. دیٹ از اے ویری ویلکم افیکٹ. آئی لائک دس. اس میں کوئی اریٹیشن, انفلمیشن, کوئی تنگی نہیں تھی اور چھاتی میں بھی وہ نہیں ہے. تو اصل میں کیمفر اوور مچ ہومیوپیتھی ادھر ادھر کی چیزیں ساری جو کہ اس کو ملا جلا دیتی ہیں اس میں مفید ہے. اور اسی پہلو سے میں نے تجربہ کر کے دیکھا تھا کہ کیا رزلٹ نکلتا ہے. تو یاد رکھیں آئندہ بھی اگر آپ کو کوئی ایسا کیس ہو جس کو غلط صورت ہومیوپیتھی مل گئی ہو یا ایلوپیتھی بھی زیادہ ملی ہو, اس کو صاف کرنے میں نکسوامیکا سے بھی زیادہ کیمفر اثر کرتا ہے. عام طور پہ لوگ نکسوامیکا دیتے ہیں, میں بھی دیتا رہا ہوں, لیکن نکسوامیکا اپنا اتنا اسٹرانگ اثر ہے کہ جہاں بعض دوسرے اثر مٹائے گا اپنا اثر ضرور پیدا کر دے گا. اور کیمفر صرف کلیننگ میں کام آتا ہے. کم سے کم میں نے اپنے اس تجربے سے دیکھ لیا ہے. کوئی نیگیٹو افیکٹ اس کا نہیں ہوا کسی قسم کا. باؤلز پر دوسری موومنٹس بالکل نارمل ہے. اچھا اب چلتے ہیں. کروٹیلس میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا لیکن کچھ حصہ اس کا رہتا تھا باقی, ہے نا. وہ کون سا حصہ ہے, مارک کیا ہے؟ In puerperal fever, there is a continued oozing of black offensive blood that will not coagulate. یہ بتا چکا ہوں آپ کو پہلے میں. In puerperal fever, puerperal کہلاتا ہے یا puerperal کہتا ہے؟ puerperal. جی puerperal fever جو سیپٹک ہو جائے, اگر ریم کے اندر سیپٹیسیمیا ہو جائے, اس سے جو بخار چڑھتے ہیں ان کو کہتے ہیں پیوپرل فیور. اس میں اس کی خاص علامت یہ ہے کہ بدبودار تھک بلیکش بلڈ آتا ہے مریضہ کو, لیکن وہ جمتا نہیں. بلیک اوفینسو بلڈ گاڑھا ہونے کے باوجود جمتا نہیں. کیا بتا چکا ہوں؟ جی گڈ, ایکسیلنٹ. اس میں بتاتا ہے کہ اس کی ہر بیماری میں خون جمتا ہے. ہاں, اس کی ہر بیماری میں. یہ صرف یوٹرس کے تعلق نہیں ہے, ہر بیماری. ناک سے بھی جو نکسیر ہوگی سیاہ نکلے گا خون, اور انتڑیوں سے بھی جو خون نکلتا ہے وہ بھی اسی قسم کا سیاہ اوفینسو. یہ میں نے آپ کو غالباً بتایا تھا کہ یہ یاد کراتا ہے امونیم کارب کو بھی. امونیم کارب میں بھی ایسی علامتیں ہیں جو بریک ڈاؤن کی علامتیں ہیں. ہر وہ فیور جس میں انسانی دفاع جواب دے جائے اور مقابلہ بند کر رہا ہو, وہاں ایسی علامتیں پیدا ہوتی ہیں. کروٹیلس کا جو زہر ہے وہ چونکہ قبضہ کر لیتا ہے پوری طرح, اس لیے شکست کی علامتیں ساری ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں, اور باقی جہاں جہاں سے بھی ہوگا یہی علامت ظاہر ہوگی. امونیم کارب بھی چونکہ ایکسٹریم کیس میں کام آتی ہے, وہاں بھی ایسا ہی ہوگا کہ پیٹ سے بھی خون جاری ہوگا تو ہی گندا, بدبودار اور نہ جمنے والا. ہاں میں آپ کو بتا دوں, مثال بھی تھی ٹائیفائڈ فیور کی بھی. یاد آ گیا؟ جی ہاں جی لکھا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس وقت
گرمی تکلیف دیتی ہے، جب تبدیلی سردیوں سے گرمی میں ہو وہ تکلیف دیتی ہے. سسپیشس ہو جاتا ہے ایسا مریض، اور قابل اعتماد دوستوں سے بھی سسپیشس ہو جاتا ہے، جانتا نہیں کہ کیوں، کیونکہ سانپ میں سسپیشن پائی جاتی ہے. سانپ کے سب زہروں میں سسپیشن پائی جاتی ہے، کامن فیچر ہے اس کا. اور سانپ کے سب زہروں میں سردیوں سے گرمیوں کی طرف جو رخ ہے اس میں پرانی بیماریوں کا دوبارہ پھوٹ پڑنا. میں کہا منصورہ آپ کل بھی کچھ پریشان لگ رہی تھی، آج بھی فہیم کی فکر ہے؟ شکر ہے، ٹھیک ہے. پھر کچھ پریشان کیوں لگ رہی ہیں آپ؟ بیٹی کی طرف سے؟ اس کی صحت خراب ہے، کیا ہوا؟ اچھا، ایسما کا علاج لیا آپ نے یہاں سے، نسخہ نیا؟ کب؟ اور بھی دیکھو وہ نسخہ چیک کرو دوبارہ، اس کو اپ ٹو ڈیٹ کرتے ہیں پھر. اللہ فضل کرے بالکل ٹھیک ہو جائے گا، گھبرانے کی بات نہیں. بیٹے کی بھی کھانسی بہت بگڑی ہوئی ہے. ہاں اب دوبارہ نسخے مجھے دے کے اس کو تازہ کروا لیں، سمجھے؟ صاف نظر آ رہا ہے آپ کی پریشانی کا، اب وہ چہرہ چھپا نہیں سکتا. اور حالانکہ تھوڑا سا حصہ چہرے کے، لیکن پریشانی عجیب چیز ہے، کوئی کیمیکل تبدیلی نہیں کرتی، کس طرح پتہ لگ جاتا ہے؟ عجیب بات ہے. میری اور وجوہات سے ہوتی ہے، کوئی نیند کی کمی، کبھی کسی وجہ سے، کبھی زیادہ کنسنٹریٹ کام کرنا، میرا اکثر ہو جاتی ہے. اگر میں کھا لوں نا بیلاڈونا کی ہے خوراک تو پھر سفید ہو جاتی ہیں. نزلے میں بھی ہوتی ہیں. ہاں لیکن وہ اور طرح کا نزلہ ہے، وہ اگر یوفریزیا کا کیس ہو اس میں زیادہ سرخ ہوتی ہیں. نیٹر میں پانی نکلتا ہے لیکن آنکھ سفید ہو جاتی ہے، یہ ہلکی میلی ہوگی، سرخ نہیں ہوتی. باہر یہ وہ اس کی وجہ سے نہیں ہے، کسی پریشانی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ویسے ہی ہے. جو سردیوں سے گرمی میں جانے کا جو وقت ہے اس میں اس کے پرانے زخم ہرے ہوتے رہتے ہیں، اور اسی لیے کہانیاں بن گئی ہیں بہت سی کہ سانپ نے کاٹا دوبارہ. سانپ کوئی نہیں کاٹتا، زخم ہرا ہوتا ہے. اس نے کینٹ نے ایک آدمی ایک کتے کا کیس دیا ہے جس کو اس نے وہ جو ہے کیا نام ہے اس سانپ کا، پہلے بتایا تھا میں نے، سینچریس CENCHARIS. بڑا خطرناک زہر ہے جو عام طور پر اس سے بچتا نہیں آدمی، لیکن ایک کتے کو اس نے گردن پہ کاٹا اور وہ بچ گیا. اور اس کے بعد ہمیشہ بہار کے موسم میں وہاں گٹھلی پھول جاتی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے سانپ دوبارہ کاٹ گیا ہے. اور انڈر آبزرویشن تھا، اس کو کبھی سانپ نے دوبارہ نہیں کاٹا. اس لیے کہانیاں جو ہیں دیو مالائی ان کا اعتبار کوئی نہیں. ہو سکتا ہے کوئی بو اٹھتی ہو اس میں سانپ اگر قریب ہو تو آ بھی جائے، لیکن ضروری نہیں کہ کاٹے، علامتیں آ جاتی ہیں. بس ہر وہ مرض جو بہار کے ساتھ جنون دکھائے اس کا سانپ کے ساتھ تعلق ہے، سوائے رومانٹسزم کے، اس کا سانپ کے کاٹے سے کوئی تعلق نہیں. مگر کوئی ہوگا شاید، تبھی تو آدم حوا کی کہانی میں سانپ دکھایا گیا ہے، اس کی کچھ علامتیں ضرور پائی جاتی ہوں گی اس میں. ٹھیک ہے، یہ ہومیوپیتھی کی تصویر ہے، قرآن شریف کی تصویر نہ سمجھ لیں. اور میں دیکھ رہا تھا کچھ چیزیں رہ گئی تھی اس میں. آنکھوں سے بھی خون جاری ہوتا ہے، لیکریمیشن میں بھی بعض وقت خون آ جاتا ہے. نوائزز کو بہت انسان محسوس کرتا ہے، اور
کانوں سے بھی خون کے بعض قطرے رستے ہیں، اور پیروٹیڈ گلینڈز کا میں بتا چکا ہوں آپ کو اس کی انفارمیشن. اچھا یہ بھی لکھ لیں. فیس ڈسکلر ہو جاتا ہے، جانڈس کے آثار آ جاتے ہیں چہرے پر. ایک خاص علامت اس کی جو کارآمد ہو سکتی ہے، اگر کوئی لڑکی مینسز مس کرے اور اس کے نتیجے میں پمپلز نکلائیں اور چہرہ پسٹول وغیرہ سے بھر جائے، اور یہ علامت پختہ ہو کہ ہاں اس کے نتیجے میں ہوا ہے، تو کروٹیلس اس میں جادو اثر ہے. وہ مینسز کو ریہیبلیٹیٹ کرے گا اور چہرے کی طرف جو رجحان ہے خون کا دباؤ وہ اس کو ٹھیک کر دے گا. گمز کا بھی یہ حال ہے، بریک ڈاؤن ہو. سارا اس کا جو تصور ہے وہ بریک ڈاؤن کا ہے، سارا نظام درم برم ہو گیا ہے. زبان سوجی ہوئی ہوتی ہے اور باہر نکالیں تو کانپتی ہے. کروٹیلس کی ایک ایسی علامت ہے جس کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ جو سینٹرل نروس سسٹم کے نتیجے میں جو جسم دن بدن کمزور اور ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں، یا بعض بڑی عمر کے لوگوں کو جب ہاتھ ہلائیں تو راشا شروع ہو جاتا ہے، جب خاموش کھڑا رکھیں تو کچھ نہیں ہوتا، اس میں مجھے کروٹیلس کی تصویر بھی نظر آتی ہے. کروٹیلس صرف فوری اثر والی بیماری دوا نہیں ہے، یعنی زہر نہیں ہے جو یا مار دے یا ٹھیک ہو جائے، بلکہ کرونک اثرات جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اگر کسی مریض میں پائے جائیں تو کروٹیلس لازم ہے، وہ آپ دیں پھر اس کے بعد دوسری طرف توجہ کریں. اور اس میں یہ جو صفت ہے بہت نمایاں ہے، یا یہ شرارت بہت نمایاں ہے کہ جسم کے اندر یہ ٹریمبلنگ ویکنیسز پیدا کر دیتا ہے جو پروگریسو ہو جاتی ہیں اور رفتہ رفتہ جسم سے جان نکل جاتی ہے. ہاتھ اٹھانا بھی تکلیف اور کمزوری کا موجب بن جاتا ہے. ایسے ایکسٹریم کیسز میں کروٹیلس اونچی طاقت میں دینا غالباً مفید ہوگا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کا تجربہ خود نہیں کیا، مگر پڑھتے وقت میرے ذہن میں کئی مریض ایسے آئے جن میں ہو سکتا ہے اگر تجربہ کیا جائے تو مفید ہو. کل ایک خط ملا ہے امریکہ سے، ایک وہاں احمدی ہومیوپیتھ ہیں، انہوں نے لکھا ہے، ایک تو یہ کہ کلاس کے مطلب لکھا ہے کہ بہت ساری باتیں جو پہلے ذہن میں نہیں تھی، میں پرانا طالب علم بھی ہوں، پریکٹیشنر بھی ہوں، وہ کھلنی شروع ہوئی ہیں. تعلقات، وجوہات، کیوں بیماریاں دوائیں اثر کرتی ہیں. لیکن اس میں انہوں نے ایک بات میری طرف منسوب کی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ فاسفورس اگر بہت اونچی طاقت میں دیا جائے تو بہت خطرناک ہو سکتا ہے. میں نے کہا ضرور ہے، مگر جس کانٹیکسٹ میں کہا تھا وہ اگر یاد رہے تو پھر کوئی تردد نہیں ہو سکتا اس کے استعمال میں. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ٹوبرکلوسز یعنی سل اس مقام تک پہنچ چکی ہو کہ پھیپھڑے جواب دے گئے اور گل سڑ رہے ہوں، اس صورت میں سلفر بھی بہت خطرناک ہو سکتی ہے، فاسفورس بھی اور سلیشیا بھی. لیکن اور ایک اور، اگر جگر اتنا جواب دے چکا ہو کہ اس کا قریباً بریک ڈاؤن ہو، اس میں بھی فاسفورس اونچا ہو سکتا ہے، ایسا رد عمل پیدا کر دے جو سنبھالا نہ جا سکے. تو ایسی صورت میں سلفر بھی، فاسفورس بھی، سلیشیا بھی 30 سے شروع کرنی چاہیے. بہت چھوٹا بھی نہیں دیتے، کیونکہ پوٹینسیوں میں یہ عجیب بات ہے کہ بہت چھوٹی بھی ویسے ہی رجحان رکھتی ہے جیسی بہت اونچی، اور بیچ والی کا رجحان مختلف ہوتا ہے. مثلا سلیشیا اگر آپ چھوٹی طاقت میں دیں گی تو وہ پس کو بنانے میں مددگار ہوتا ہے جلدی، اور بہت اونچی طاقت میں دیں تب بھی بعض بار ریپڈلی پس بنا دیتا ہے. لیکن یہ اونچی طاقت جو ہے اس کا فیصلہ
اندر سے کہیں ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے ہم اس کو نہیں جانتے، مگر حسب حال ہوتا ہے اکثر. مثلا سلیشیا اگر ایسی وقت میں آپ اونچی طاقت میں دیں کہ پس بن چکی ہے کچھ یا پورا تیار بیٹھا ہے، تو پھر وہ اس کو بہا دے گا. اور اگر وہ اس حالت پہ ہے کہ واپس ایبزارب ہو سکتا ہے جسم میں، تو پھر پس کو پریفر نہیں کرے گی سلیشیا، پھر وہ ڈیزالو کرے گی پھوڑے کو اور آہستہ آہستہ واپس جذب ہو جائے گا. یہ وہ احتیاطیں ہیں جو پیش نظر رکھنی چاہیے، مگر پہلے میڈیم پوٹینسی دینی چاہیے ایسے کیسز میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھا ہے بعض دفعہ ایسی سٹیج پر آپ سلیشیا دے دیتے ہیں اونچی طاقت میں جبکہ مریض نہ ادھر کا ہو نہ ادھر کا ہو، اور اس وقت یہ جو اگر یہ فیصلہ کرے اس وقت کہ پس فارمیشن کو بند کرنا ہے تو آدھی ہو چکی ہوتی ہے، باقی جسم جو ہے وہ پس کے قریب آیا ہوا، اس کی واپسی بڑے لمبا وقت لگاتی ہے اور اتنا زیادہ نمایاں اس فائدے کی بجائے کچھ نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. اگر میڈیم پوٹینسی دیں اس کی بجائے تو وہ جو ایک دفعہ ریئیکشن شروع ہو چکا ہے اس کو پروموٹ ہی کرے گی، اس کو واپس نہیں کرتی اور تیزی سے نہیں کرتی بلکہ تحمل کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کو آگے بڑھاتی ہے. اونچی طاقت کا استعمال بہت سے دوسرے محرکات کو سمجھنے کا تقاضا کرتا ہے، جسمانی محرکات کو، اور اس کے متعلق کوئی تھم رول نہیں بیان کیا جا سکتا. بعض دفعہ بعض کینسر میں نے دیکھا ہے کہ جب چھوٹی طاقت بلکہ درمیانی طاقت بھی بار بار کے دہرانے کے باوجود بالکل ناکام رہیں تو سلیشیا اونچی طاقت ایک خوراک نے بالکل اس کو کیس کو ٹھیک کر دیا خدا کی وجہ سے. اور ان معاملات میں جہاں سلیشیا اونچی طاقت میں غیر معمولی اثر دکھاتی ہے، دو قسم کے مریض میرے سامنے ہیں. ایک ہے ایڈز، جس کے متعلق جتنی ریسرچ ہم نے کی ہے افریقہ میں اب تک سب اس کے جو نتائج آ رہے ہیں وہ حوصلہ افزا ہیں. بعض جگہ پہلی دفعہ سلیشیا نے اس طرح کام نہیں کیا جو میں کہتا تھا کہ ایک خوراک دو اور ٹھیک ہو گئی، لیکن جب اس نے ریپیٹ کی ڈاکٹر نے تو وہ کیس جو پہلے رسپونڈ نہیں کر رہے تھے انہوں نے رسپونڈ کرنا شروع کر دیا. اور اب تک جو زیر نظر ایڈز کے کیسز تھے ان میں سے لاس کی کوئی اطلاع نہیں ملی، لیکن یہ اطلاع ملی ہے کہ ایکٹیو نہیں رہی، موڈیفائی ہو گئی ہے، لیکن کیور والی بھی ساتھ مل رہی ہیں. لیکن ایسی اب تک میرے علم میں نہیں آئی کہ سلیشیا دی گئی ہو اونچی طاقت میں اور بالکل بیکار گئی ہو، اور ایسا بھی کوئی کیس نظر نہیں آیا کہ اپوزٹ ریئیکشن اس نے کیا ہو، مرنے میں اس کی مددگار ہوئی ہو. اس لیے سلیشیا ہو یا کوئی اور طاقت، انہوں نے سوال یہ پوچھا اونچی طاقت کا کس طرح کرنا چاہیے، اس کے متعلق کوئی تھم رول نہیں ہے، لیکن تجربے سے آہستہ آہستہ انسان کے علم میں بعض استعمالات ایسے آ جاتے ہیں جن میں آدمی کہہ سکتا ہے کہ محفوظ استعمال ہیں، لیکن بعض دوسری جگہ یہی دوا خطرناک نتائج پیدا کر سکتی ہے اور کرتی ہے. ایک میرے علم میں بھی تھا کیس، سل کا ایڈوانس کیس تھا، سلیشیا اس کو میں نے اونچی طاقت میں شروع میں جب دی تو میرا خیال ہے 1 مہینہ بھی نہیں لگا، پھر بڑی جلدی گھل گیا. اور مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کیا ہوا، بعد میں جب میں نے اسٹڈی کیا تو پتہ چلا کہ غلطی سے لاعلمی کی وجہ سے اس کو نقصان کا موجب بنا. اس لیے سلیشیا ہو یا فاسفورس ہو، اونچی طاقت کے متعلق سیف تجربہ پہلے کہیں کرنا چاہیے. سیف تجربے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جو مریض شفا یاب ہو ہی نہیں سکتا اس پر تجربہ کرنا محفوظ ہے، کیونکہ اگر نہ بھی فائدہ دے اس نے تو جانا ہی جانا ہے، تو کیوں نہ استعمال تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ شاید فائدہ ہو جائے. اس لیے ان معاملات میں نے سلیشیا استعمال کی. دوسرا پروسٹیٹ کے کینسر میں اس میں کوئی شک نہیں غیر معمولی اثر رکھتی ہے، اور اسٹیبلشڈ کینسر کے کیسز میں ابھی ایک پاکستان سے بھی رپورٹ ملی ہے، ایڈوانس ہو گیا تھا، ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ شاید کوئی علاج نہ ہو، لیکن سلیشیا شروع کرائی تو دیکھتے دیکھتے اس کو رسپانس ہو گئی شروع، اب وہ کافی حد تک ریڈیوس ہو گیا ہے. ہومیوپیتھک پوٹینسی کی اسٹڈی ابھی جاری رہنی چاہیے،
دوسرے پر ڈپینڈ کرنے کی بجائے اپنے تجربات میں احتیاط کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مختلف دائروں میں تجربے کریں. اور بعض دفعہ عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی ہیں جن کی کوئی بظاہر ایکسپلینیشن نظر نہیں آتی. اب آپ نے چوہا مار دوائیوں کا سوچا ہوگا. آرسنک بھی دیتے ہیں اور بھی کئی آرسنک بیسڈ کمپاؤنڈ بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں, اور یہاں بھی آ کے وہ ولی شاہ صاحب پمپ کر جاتے ہیں آگے کبھی کبھی. لیکن مجھے میرے ہمشیرہ نے بتایا کہ ایک اتفاقاً ان کا ایک تجربہ ہوا جس کو دہرایا گیا ہے اور وہ بالکل ٹھیک نکلا ہے, لیکن مجھے ابھی شک ہے اس پہ. وہ تجربہ یہ ہے کہ آرسنک 1000 کی گولیاں اگر پھیلا دی جائیں وہاں جہاں چوہے آتے رہتے ہیں, تو جو چوہا آرسنک 1000 کھاتا ہے وہ مر جاتا ہے, اور 2-3 دن کے اندر ہی وہ ڈھیلا ہو کے ختم ہو جاتا ہے. چوہوں پر ایک تجربہ سلفر 200 کا ہو گیا تھا ایک دفعہ. ہمارے ایک مربی جو آج کل پاکستان میں ہیں, ملک شریف صاحب جیلم والوں کے بیٹے, وہ جب افریقہ میں تھے کہیں تو انہوں نے مجھ سے دوا منگوائی اور میں نے ان کو یہ سلفر 200 تجویز کی اور وہ شیشی بڑی بھر کے بھیج دی. وہ کہیں کاغ ڈھیلا رہ گیا یا وہ تھا ہاتھ سے ویسے اکھڑ گیا ہوگا, وہ ساری چوہے پی گئے. اور کہتے ہیں اتنے تیز تلار چوہے میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے جتنا وہ بن گئے. ان کو پکڑنا قابو کرنا ناممکن ہو گیا. وہ بجلی کے کندھوں کی طرح سے دوڑ کے. تو سلفر 200 میں چوہوں کو اس طرح ایک قسم کی نئی زندگی اور بجلی عطا کر دیتی ہے, اور آرسنک 1000 مار دیتی ہے. وہ کیوں مارتی ہے اس کی تفصیل مجھے علم نہیں, مگر ایک بات ہے کہ آرسنک اگر ایسے مریض کو اونچی طاقت میں دی جائے جس کی موت قریب آ چکی ہو, آرسنک خود مارتی نہیں ہے, کوئی ایسا اس میں زہر ہے جس نے کچھ عرصے کے بعد موت پیدا کر دینی ہے, موت لے آنی ہے, تو آرسنک ایک تو بے چینی فوراً ختم کر دیتی ہے, اور دوسرے مرنے کے لیے جسم کو آمادہ کر دیتی ہے. بے چینی اس لیے ختم ہوتی ہے کہ وہ فائٹ نہیں کرتا, پھر کہتا ٹھیک ہے جو بھی ہے, یعنی سیر تسلیم خام ہے, اور پھر آرام سے موت واقع ہوتی ہے. یہ اس لیے جائز استعمال ہے کہ پہلے میں ڈر گیا تھا کہ یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ موت کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے والی بات ہو گئی. پھر میں نے تجربہ کر کے دیکھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا مریض مرے ہی. آرسنک اونچی طاقت میں ایسے مریضوں کو جن کا معاملہ حد سے نہ گزرا ہو ان کو واپس آنے میں بھی مدد دیتی ہے. بس دونوں میں سے ایک فائدہ ضرور پہنچائے گی, یا اس بیماری کی پیچیدگیوں کو دور کرنے میں مددگار ہوگی اور مریض کو واپس آپ کے شفا کے دسترس میں لے آئے گی, یا پھر اس کو آرام سے مرنے پر اندرونی طور پر آمادہ کر دے گی اور بے چینی پھر نہیں ہوتی. بہت دفعہ ایسے مریض دیکھے ہیں جن میں شدید بے چینی تھی, جب یہ اونچی طاقت میں دے دی تو آرام سے بغیر سوچے خود بخود سرنڈر کر گیا جسم, اور بڑے پرسکون حالت میں وفات ہوئی. اس لیے آرسنک نے مارا نہیں ہے, آرسنک نے دونوں میں سے ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اندرونی طور پر ہوتا ہے. اگر شفا کے امکانات موجود ہیں تو یہ واپس اس کو صحت کے دائرے میں لے جائے گی. اگر نہ ہو تو ڈریگ کروانے کی بجائے کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مریض مرے, اس کو آرام سے مرنے دیتی ہے. اب وہ جو تجربہ ہے اس کو یہاں دہرانا چاہیے چوہوں والے کو, کیونکہ مجھے شک پڑ رہا ہے کہ وہ چوہے ہو سکتا ہے کوئی زہریلے جراثیم ایسے اندر رکھتے ہیں اپنے جن سے ان کی موت واقع ہونی تھی. مثلا طاعون بھی ہے, تو کیوں نہ اس تجربے کو وسیع کریں. ہو سکتا ہے طاعون کے زمانے سے پہلے جو چوہوں کی حالت ہوتی ہے اس میں آرسنک دے دے کے ان کو ختم کر دیں. ایک تو آرام سے مریں گے بیچارے, دوسرے وہ بیماری کے بڑھنے سے پہلے ختم ہو جائیں گے, اس کا بد اثر دوسروں پہ نہیں پڑے گا. تو تجربوں سے آہستہ آہستہ چیزیں پھیلتی ہیں, علم بڑھتا ہے. تو کس کے گھر میں چوہے زیادہ ہیں یہاں؟ سلیم تمہاری نیچے ہماری جہاں سیڑھیوں کا پہلا قدم ہے وہاں دیکھے گئے ہیں, تم نے نہیں کبھی دیکھے؟ آواز بھی نہیں سنائی دیتی کتر کتر کی.
داغ دل کا نظر نہیں آتا، بھو بھی ہے چارہ اگر نہیں آتا. میں تو وہاں گیا تھا، میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے ذرے کٹے ہوئے دیکھے بور جیسے، اس سے پتہ چلا کہ چوہا ہے. پھر میں نے نچلی الماری ایک دم کھولی نا تو سر کر کے کوئی چیز دوڑی گئی. وہاں ہے، وہاں آسنے کے خزار میں پھیلا دو. ٹھیک ہے. حضور آپ نے جو پروسٹیٹ کے بارے میں بتایا نا، سلیشیا سیام کا نسخہ، ہاں ہاں، یہ اسی سلسلے کا خط ہے. اچھا دکھائیں. کمال ہو گیا. آج جی بھی حسن اتفاق دیکھیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصرف ہے کہ میں نے بغیر کسی پلاننگ کے ایک اور دعا جو سلیشیا کا نام لیا ہے، اور یہ اس کے حق میں ایک میری بات کی تائید میں خط لے آئی ہیں. اچھا ہاں، یہ تو کافی نمایاں اور غیر معمولی چیز ہے، کیونکہ یہ وہ کیس ہے جو گزشتہ 10-12 سال سے میرے زیر علاج ہے. مثانے کا کینسر، اور میں جو دیا کرتا تھا نا سلیشیا، پروسٹیٹ کے کینسر میں دیتا رہا ہوں، لیکن یہ مثانے کا کینسر تھا. اور دوسرے علاج سے خدا کے فضل سے یہ ڈاکٹروں کی توقع کے بالکل خلاف لمبا عرصہ تک زندگی نارمل گزارتے رہے، کبھی بیمار کبھی پھر ٹھیک. پیچھے بہت پریشانی کا خط آیا تھا کہ اب تو دوبارہ جو حملہ ہے اس میں لگتا ہے کہ ہاتھ سے نکل چکا ہے معاملہ، اور جو اندر گٹھلی ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور اس کا سائز 20 سائز کا اس سے اندازہ ہوتا ہے. پیشاب جو رکتا ہے اس کی مقدار وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت مثانے میں کتنا رکا ہوا پیشاب ہے. اس کا مطلب اگر آگے جو بھی گٹھلی ہے وہ بڑی ہو جائے گی تو زیادہ رکے گا، تو ہو سکتا ہے پروسٹیٹ کا ہی ہو. تو کہتے ہیں وہ پہلے تھا 20 ملی لیٹر کے قریب پیشاب رکا رہتا تھا. جب سے سلیشیا سیم کی یہ خوراک کھائی ہے مجھے فرق محسوس ہونا شروع ہوا، اور اب جو ٹیسٹ کرایا ہے تو صرف 5 ملی لیٹر پیشاب وہ رکتا ہے، اور 5 اور 20 میں کافی فرق ہے. اس کا مطلب وہ سائز گٹھلی کا بھی کم ہوا ہوگا، تو پھر یہ فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے اچھا کیا، آپ بھی لے آئے کریں ساتھ. لاؤ پھر دے دو. چلو اچھا آئیے. یہ آپ نے اس کا ہیڈ ایک کا میں نے بتایا تھا. ہیڈ ایک کس طرح کی ہوتی ہے اس کی؟ کروٹلس کی جو سر درد ہے، میرا خیال ہے میں آپ کو پہلے نہیں بتایا. نہیں، سر کے پیچھے سے یہ ویو آفٹر ویو، لہر کے بعد لہر اٹھتی ہے، اور وہ پھر آگے کی طرف ٹریول کرتی ہے. اور اس کی سر درد گدی میں اتنی شدید ہوتی ہے بعض دفعہ کہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی کمزوری بھی پیدا کرتی ہے. کروٹلس کی سر درد میں سر نہیں اٹھایا جاتا مریض سے، اس لیے اگر ڈاکٹر کبھی جائے اور وہ بات کرنا چاہے اس سے تو مریض ہاتھ سے سہارا دے کے اپنے سر کو اونچا کرتا ہے، یوں کر کے. یہ ٹپیکل علامت ہے کروٹلس کی سر درد کی، اور جتنی یہ خطرناک ہے اتنا ہی جلدی کروٹلس کی 1-2 خوراکوں سے آرام آ جاتا ہے. اس کو کوئی شک نہیں رہتا، فوری طور پر دوائی چند منٹ میں اثر دکھاتی ہے، کیونکہ یہ اس کی کرونک سٹیٹ نہیں ہے، یہ اس کی ٹیمپرری سٹیٹ ہے. جو کرونک کے مقابلے ایکیوٹ. کانوں میں بھی نوائزز کی سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، اور ڈل ایکنگ اینڈ تھروبنگ ان دی ایئرز. ڈل ایکنگ ہوتی ہے اور تھروبنگ ضرور ہوتی ہے. اور باقی بلڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں کس قسم کا متوقع ہوتا ہے. جمز ہر قسم کی بیماریوں میں مبتلا، ڈھیلے دانت ڈھیلے پڑ جاتے ہیں،
خون ضرور اوز کرتا ہے. زبان پروٹوٹ کرے, اگر اب کہیں نا زبان دکھاؤ تو نکل کے کانپنے لگ جاتی ہے. جس طرح ہاتھ کانپتے ہیں حرکت سے, زبان بھی باہر نکالنے کی کوشش کرے تو کانپنے لگ جاتی ہے. اس میں دائیں طرف سونا بڑا مصیبت ہوتا ہے. بعض سانپوں میں بائیں طرف سونا مشکل ہے. لیکسز میں بائیں طرف سونا مصیبت ہے, لیکن کروٹیلس میں دائیں طرف سونا مصیبت ہے. بائیں طرف یا دائیں طرف ہی ہے؟ ایم سوری, میں دیکھ لوں, چیک کروں. اس کا تو مجھے یاد ہے بائیں طرف, ہاں رائٹ سائڈ ہی ہے. کروٹیلس میں دائیں طرف نہیں سویا جاتا, جو عام طبیعت کے برخلاف ہے. کیونکہ جس طرف دل ہو اس طرف لیٹنے سے بوجھ پڑتا ہے عموماً, لیکن کروٹیلس میں الٹی بات ہو جاتی ہے. بائل بہت ہے اس میں, یعنی میدے کا صفرا. مجھے جب سے خط آیا ہوا میں فوراً ترجمہ کر لیتا ہوں. اب پرسوں والا خط جو تھا نا, مجھے یاد آ جاتا ہے کہ وہ کالی کاب میں بتایا تھا, اسپاٹس میں گرمی کا احساس ہوتا ہے, جہاں سارا جسم ٹھنڈا ہو بے شک. اس میں اسپاٹس میں سخت سردی کا احساس ہوتا ہے کروٹیلس میں, خاص طور پر میدے میں اور ٹمی, عام طور پر پیٹ کے اندر کسی ایک جگہ یوں لگے گا جیسے برف لگا دی کسی نے. تو یہ اس کی خاص علامت ہے, اس لیے اگر کہیں نظر آئے تو باقی تفصیل میں جائے بغیر آپ بے شک کروٹیلس دے دیں اس کو. اور بعض دفعہ یہ جو احساس ہے, یہ معدے کے اندر کینسر شروع ہو یا انتڑیوں میں, تو اس میں بھی یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے اگر کروٹیلس کا کیس ہے. اور کروٹیلس اس میں کیوریٹو ہے اگر وقت پہ دے دی جائے تو. اگر لیٹ دی جائے تو فائدہ پہنچاتی ہے, بہت آرام دے گی, لیکن مریض کو پوری طرح بچا نہیں سکتی. اس لیے ایسی علامتوں پر نظر رکھنی چاہیے. جہاں ظاہر ہوں وہاں فوراً صحیح دوائی دے دیں تو کیس آگے کمپلیکیٹ نہیں ہوگا کسی قسم کی. اس میں کمپلیکیٹ کا مطلب ہے پیچیدگی پیدا نہیں ہوگی. پیٹ میں ہوا بڑی ہوتی ہے, اور وہ تبھی بات ہے جتنی بھی انتڑیوں کی خرابیاں ہیں, جس میں بریک ڈاؤن ہو گیا ہے, نظام درم برم ہو گیا ہے, وہاں ہر قسم کے بیکٹیریا اکٹھے ہو جاتے ہیں, ہر قسم کے مواد غیر متوازن جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور پیٹ پھول کر ڈھول کی طرح ہو جاتا ہے. تو کروٹیلس میں بھی پھولے ہوئے پیٹ کے مریض بہت دکھائی دیں گے, مگر مستقل پھولا ہوا نہیں. بیماریوں کے دوران جو اس میں پیٹ کی بیماریاں ہوں ان میں پیٹ کا تناؤ اور ہوا کی زیادتی یہ دکھائی دیتی ہے. معدے کی کینسر کے علاوہ معدے کے السر میں بھی یہ مفید ہے, اور بعض ڈاکٹرز نے لکھا ہے کہ انہوں نے صرف کروٹیلس دی ہے, جس کے نتیجے میں معدے کے السر سے کلیتاً شفا ہو گئی. وہ جو السریٹیو کولائٹس ہے اس میں مجھے اس کا خیال آیا تھا, لیکن اس لیے نہیں میں سمجھتا کہ وہ شاید مفید ہو, کہ وہاں تازہ خون نکلتا ہے اکثر. ڈکے ہوا گندا خون نہیں نکلتا, بلکہ انتڑیوں کا وہ حصہ جو معاوف ہو اس کی جھلیاں گل کے کٹ کر سٹولز میں اجابت کے ساتھ آ جاتی ہیں, اور ننگی جلد جو آخری ہے وہاں سے پھر خون اوز کرنا شروع ہو جاتا ہے, جو سرخ نارمل خون ہوتا ہے. اس لیے اس کا خیال تو آتا ہے بظاہر دیکھنے سے کہ شاید وہ ہو, لیکن میرا خیال ہے اس میں مفید نہیں ہوگی. اس میں اور دوائیں ڈھونڈنی چاہیے جو اس نقشے کے اوپر پورا اتریں. انتڑیوں کے اوپر جو اندر کی جھلیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک کوئی چکنا سا مواد بنایا ہوا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے انتڑیوں کی تیزی سے, مرچوں وغیرہ سے, اس قسم کی چیزوں سے. وہ جھلی جو ہے کچھ چربیلی سی,
وہ اگر کٹ جائے تو نیچے سے ننگی انتڑی نکلاتی ہے، اس سے پھر بلڈ اوز کرتا ہے بہت. اور السریٹو کولائٹس میں یہ ہے جو ہو رہا ہوتا ہے. السریٹو کولائٹس کا ترجمہ کیا کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ ایسے بڑی آنت میں جو اندر زخم ہو جاتے ہیں. کولائٹس بھی تو ہے نا ساتھ. بڑی آنت میں بڑی آنت کی سوزش جو پیچ پیدا کرے، درد بھی پیدا کرتی ہے کہ نہیں؟ کولائٹس کے ساتھ یہ ضروری نہیں. عام طور پہ تو کولائٹس کے ساتھ تشنج پایا جاتا ہے اور السر اس کے ساتھ ہوں، یعنی جن سے خون نکلتا ہے، بلیڈ کرتا ہے. اس کو یہ ہے وہ السریٹو کولائٹس. اور ہومیوپیتھک میں اس کا کوئی علاج نہیں، ایلوپیتھک میں اس کا کوئی علاج نہیں. ہومیوپیتھک میں میرے علم میں ابھی تک کوئی نہیں کیس آیا کہ السریٹو کولائٹس اسٹیبلشڈ ہو اور وہ ٹھیک ہو گیا ہو. اس کی وجہ یہ مجبوری بھی ہے کہ مریض زیادہ دیر اپنے آپ کو تجربے میں نہیں رکھتے، کیونکہ ہارمونز کے علاج دوسرے موجود ہیں. اس لیے جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ دوسری دوائیں وڈرا کرنے سے خون آنا شروع ہو گیا تو چپ کر کے کھسک جاتے ہیں اور پھر واپس اسی رٹ میں چلے جاتے ہیں. اس لیے تجربہ اگر کرنا ہے تو ہر دفعہ ہر مریض جو قابو آئے کبھی اتفاق سے، اس کے لیے الگ الگ دوائیں پہلے سے سوچ کے رکھیں. ایک دفعہ ایک دیں، دوسرے مریض پہ دوسری دیں. جس مریض پہ کوئی دوا لگ گئی، میرا خیال ہے وہ اکثر مریضوں پہ لگے گی، کیونکہ اس کے سمٹمز جو ہیں وہ گچھا ان کا ایسا ہے جو شخصیت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. وہ بیماری کی سمٹمز اتنی واضح ہیں کہ اس میں ورائٹی کوئی نہیں ہے. سمجھیں؟ جہاں ورائٹی نہ ہو سمٹمز میں، ایک سیٹ ہو، وہاں مریض کی شخصیت، اس کی دائمی دوا ڈھونڈے، مزاجی دوا ڈھونڈے بغیر اسپیسیفک دوا ضرور کام کرتی ہے. تبھی جانوروں میں اسپیسیفکس بہت زیادہ ہیں انسانوں کی نسبت. اور کینٹ نے بھی جانوروں میں بڑے تجربے کیے ہیں. اس کا بھی یہی ہے، اس کا انفلوئنس، جو نتیجہ اس نے نکالا ہے کہ جانوروں میں چونکہ مزاج زیادہ بدلتے نہیں، اس لیے بیماریاں اپنے مزاج کو قائم رکھتی ہیں اور مریض کے مزاج کے مطابق اپنی حیت نہیں بدلتی. اس لیے بیماری کے مزاج میں جو کام آئے گی دوا، وہ ہر بیماری کے مزاج میں آئے گی. وہ مزاج غیر مبدل ہے. یہی کیس کولائٹس کا ہے. انسانوں میں بھی ہمیشہ وہاں اسپیسیفک دوا استعمال ہومیوپیتھک دوا اسپیسیفک بنتی ہے جہاں علامتوں کا گچھا بین ہی اسی طرح ہر انسان میں پایا جائے، خواہ وہ آسنی کا مریض ہو، پسٹیلا کا ہو یا برانیا کا ہو. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کولائٹس کا کوئی نسخہ جو بھی جس کو بھی ملے گا، مجھے امید ہے کہ وہ سب کولائٹس میں کام آئے گا. جس طرح پروسٹیٹ کینسر یا ایڈز میں اسپیسیفک کے طور پر میں نے دینا شروع کیا اور اس کو اسپیسیفک کے طور پر کامیاب دیکھا ہے. سمجھ گئے؟ اگر یوٹرس میں کینسر ہو اور بلیڈنگ زیادہ ہو اور اسی طرح کی اوفینسو اور صحیح مائل بلیڈنگ ہو تو ایسے مریض کا مکمل صحت یاب ہونا کروٹیلس کے ریکارڈ میں موجود ہے. کچھ عرصہ اگر بیمار رہے ایسا مریض تو چہرے سے یوں ایسا لگتا ہے جیسے وہ جانڈسٹ ہو گیا ہے، جبکہ ضروری نہیں ہے کہ جانڈسٹ ہو. یہ جو اس کا اثر ہے یہ اکثر زہروں میں نے دیکھا ہے، سانپ کے زہروں میں، کہ سکن پیلش ہو جاتی ہے جیسے ڈڈو کے اندر کی پیٹ کی سطح جو ہے، اور غالباً سانپوں کے اندر بھی نیچے جو سکن ہے وہ بھی اسی قسم کا پیل رنگ رکھتی ہے. وائٹش بھی ہو تو اس میں کچھ پیلنس بھی پائی جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے یہ عمومی سانپ کے مزاج کا اثر ہو کہ چہرے کی جلد سیلو، پیل، چکنی چکنی بھی دکھائی دیتی ہے اور لگے گا جانڈس، مگر وہ جانڈس نہیں ہے.
سمجھے؟ ہو سکتا ہے اس کی جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں ان کو بریک ڈاؤن سے جو نکلتا ہے نا اس سے پھر وہ جانڈس پیدا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی تعلق ہو، لیکن اس میں مجھے پورا ابھی کیونکہ میں واضح مریض سامنے رکھ کے تفصیل سے جائزہ لیا، میں اس لیے امکانات بتا رہا ہوں. جو آپ بیان کریں یہ بھی ہو سکتا ہے یہی وجہ بنتی ہو. دل کو بہت کمزور کر دیتے ہیں سانپوں کے زہر، اور ان میں ناجا، لیکسز، ایلیپس اور سینچوریس اور کروٹیلس، یہ سارے سانپ برابر دل پر اثر ڈالتے ہیں. لیکن بعض دل پر ایسا اثر ڈالتے ہیں کہ اس کے اعصابی نظام کو معوف کرتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ متحرک کر دیتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو خون کے نظام پر حملہ آور ہوتے ہیں جو دل پر اثر انداز ہو جاتا ہے. تو یہ کروٹیلس خون کے نظام سے تعلق رکھتا ہے، اعصابی نظام سے نہیں. اس میں کاربنکل بھی پائے جاتے ہیں اور ہر قسم کے مواد والے پکے پھوڑے جو سخت پیڑے والے پھوڑے جس طرح کے ہوتے ہیں. لیکن کروٹیلس کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس کے ارد گرد لازماً ایک پفینس ہوگی، جیسے وہ ورم سی ہو جاتی ہے نا، پھولی پھولی سی جگہ. اگر وہ نہ ہو تو کروٹیلس دوا نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہو وہ اور بھی دواؤں میں بھی پائی جاتی ہے. لیکن کروٹیلس کا امکان ہے کہ پھر کروٹیلس وہاں کام کرے. چلیں جی، اب اس کی بجائے کروٹیلس کے بعد کروٹن نہیں نا پڑھائی پہلے. ہماری ربا سے آئے ہیں تو ان کو کافی وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ بڑی بڑی موٹی پولیسیں اور پھوڑے نکل رہے تھے. کہتے وہاں اور بھی کافی لوگوں کو گرنے کی وجہ سے نکل رہے ہیں. تو وہاں ربا انہوں نے ان کو سلیشیا 200 دی تھی. تو وہ کہنے لگے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. ان کو آخر میں اینٹی بایوٹکس کا کورس لینا پڑا. جب وہ یہاں آئے تو ان کی تھائی کے اوپر اچھا خاصا 10 پینی پیس کے برابر کا ایک پھوڑا نکل آیا. تو جلسے کے بعد بڑی تکلیف میں تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ حضور نے میرے میاں کو آرنیکا لیڈم دی تھی، آپ وہ ٹرائی کریں. تو آرنیکا لیڈم لینے سے بہت فرق پڑا. وہ اس کا منہ بن گیا اور وہ 4-5 دن میں تقریباً جس کے تو صاف ہو گیا. ٹھیک ہے، آرنیکا لیڈم بھی مفید ہے اس میں، لیکن ایسے کیسز کو ہمیشہ سلفر سے شروع کرنا چاہیے. سلفر کے ساتھ پیروجینم اگر آپ ملا دیں تو عموماً خون میں انفیکشن کی ٹینڈنسیز کو وہ چیک کرتی ہے، اور اگر یہ خود علاج نہ ثابت ہو تو پھر یہ اصل بیماری کی طرف نشاندہی کرتی ہے، کیس کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرتی ہے. جہاں سلیشیا کی علامتیں ہیں اور سلیشیا ناکام ہو وہاں اس قسم کی بیماریوں میں ہیپر سلف اس کا متبادل ہے اور بہت مفید ہے. ہیپر سلف میں بھی سلفر پائی جاتی ہے، اصل میں کیلکیریا سلف ہے. یہ کیلکیریا سلف نہیں، کیلشیم بائی سلفائڈ یا اس قسم کا کچھ نام ہے، مجھے یاد نہیں رہا. مگر کیلشیم اور سلفر کے ملنے سے ہی ہیپر سلف بنتی ہے. تو یاد رکھیں پھوڑا پھنسی کے علاج میں دستور کے طور پر اگر
سلفر پیروجینم سے شروع کیا جائے تو مفید ہے اور بہت سے کیسز کو نارمل کر دے گی. جو بچیں گے ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. کیوں جی؟ سلفر ابلائن کیلشیم سلفیٹ نہیں ہے، سلفائڈ ہوگا. پھر CAS کیلکیریا سلف جس کو ہم کہتے ہیں، کیا CAS ایس ہے نا سر؟ ہاں بس وہی ہے. اگر صرف ایس ہو تو سلفائڈ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے آکسیجن نہیں ہے. اور اگر او ایلیمنٹ آ جائے آکسیجن کا تو یا وہ سلفائٹ ہوتا ہے یا سلفیٹ. جس میں آکسیجن زیادہ پائی جائے وہ سلفیٹ ہے، جس میں نسبتاً کم ہو سلفیورس ایسڈ سے بنتا ہے، وہ سلفیورک ایسڈ کی بجائے اس میں وہ سلفائٹ بنتا ہے. تو اس کی تفصیل میں نہیں جانے کی ضرورت، ویسے ذکر آ گیا ہے. سلفر بنیادی طور پر کیلکیریا سلف اور ہیپا سلف ایک جیسی ہونی چاہیے، مگر اس میں چونکہ آکسیجن کی کمی یا زیادتی کا فرق ہے اس لیے مزاج بدل گئے ہیں. کافی نمایاں فرق ہے ان میں. ٹھیک ہے. کروٹن کے متعلق پہلے میں آپ کو عمومی بتا دوں کہ موٹی موٹی بیماریوں میں جس میں کروٹن کی طرف دھیان جانا چاہیے، خلاصتاً یہ ہیں وہ بیماریاں، خلاصتاً یہ ہیں کہ سب سے پہلے ایگزیما جس کی شکل رسٹاک سے ملتی جلتی ہو، چھالے دار پانی دار ایگزیما. رسٹاک کی طرح بہت بڑا بڑا تو نہیں، لیکن جو ایناکارڈیم کا ایگزیما ہے اس سے بڑے چھالے اور پانی دار اور خارش کے ساتھ جلن اور پھر دوبارہ اس جگہ کا بھر جانا. کروٹن اور رسٹاکس میں ایک فرق ضروری ہے. رسٹاکس میں جہاں بھی ایگزیما ایک جگہ چھوڑے وہاں جلد صحت مند آتی ہے اور دوبارہ پھر اس پہ چھالے نہیں پڑتے. ہو سکتا ہے کسی اور جگہ ایگزیما ہو جائے، لیکن کروٹن میں اسی جگہ جہاں جلد صحت یاب ہو چکی ہو پھر دوبارہ چھالے ابھر آتے ہیں. یہ کروٹن کی خاص علامت ہے. یہ زیادہ ضدی اور زیادہ ٹینیشس چمٹ جانے والی مرض ہے جس میں کروٹن کام آتی ہے. رسٹاکس اور کروٹن میں انتڑیوں پر اثر بھی مشترک ہے. کروٹن بھی انتڑیوں کی بیماری میں جو پرانک پیچز، خاص طور پہ کرونک اسہال، بہت مفید ہے. مگر اس کے اسہال کی بھی ایک پہچان ہے جو اس کو رسٹاکس یا دوسرے اسہال والی دوائیوں سے ممتاز کرتی ہے. اس کے اسہال جب بھی آئیں ایک دم اتنے زور سے سپرٹ ہوتی ہے کہ اسے بطخ کی بیٹ سے مثال دیتے ہیں کہ وہ ایک دم سپرٹ کرتی ہے. کتنی بڑی بیٹ ہو وہ زیادہ وقت نہیں لگاتی. باقی سب جانور کچھ نہ کچھ وقت لیتے ہیں، لیکن بطخ یوں سپرٹ اور ایک دم بیٹ سے جگہ بھر جائے گی. تو یہ کروٹن کا حال ہے. کروٹن کا بچہ بھی اسی طرح کرتا ہے، خاص طور پر اگر بچے کو دودھ پیتے میں اسہال کی ٹینڈنسی ہو، ادھر دودھ سے منہ لگایا اور ایک دم اس کو کھل کے دستہ جائیں تو کروٹن ضروری ہے اس کے لیے. کروٹن میں دوسری بات یہ پائی جاتی اسی تعلق میں کہ کھانا کھاتے ہی اگر اسہال کی حاجت ہو تو کروٹن دوا ہے. ارجنٹم نائٹریکن میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، بعض اور دواؤں میں بھی. لیکن اگر یہ علامت ہو کہ سپرٹ ہے بہت بڑا اور اچانک اسہال آئے اور فارغ ہو گیا آدمی، اس میں کروٹن ہی اس کی اصل دوا بنتی ہے. کروٹن ایک جلد کے لیے، ایک اندرونی طور پر اسہال کے لیے. کروٹن کی متلی ایپیکاک کی طرح کی ہے. ایپیکاک میں متلی ہے لیکن الٹی نہیں ہوتی پوری طرح. دل کچا رہتا ہے اور کچا ہی رہتا ہے. الٹی سے جو تھوڑا سا سکون ملتا ہے اس سے بھی انسان محروم رہتا ہے. اس لیے سفر کی دواؤں میں ایپیکاک ہم اس لیے ملاتے ہیں کہ الٹی متلی شروع ہی نہ ہو، ورنہ وہ متلی جو الٹی پر منتج ہو اور بار بار ہو اس کی ایپیکاک دوا نہیں ہے. کروٹن کا بھی یہی حال ہے. دل متلاتا ہے لیکن الٹی نہیں آتی. اور مگر اس کا اور ایپیکاک کا فرق یہ ہے کہ الٹی نہیں آتی مگر اسہال ہو جاتے ہیں. دل کچا اور اسہال اسی طرح سپرٹ والے.
یہ اگر ہو تو بالکل واضح نشان ہے کروٹن کا، اس میں آپ کو اللہ کے فضل کے ساتھ کروٹن ناکام نہیں کرے گا. یہ تو میں جو بتا چکا ہوں، اس کے علاوہ دیکھ رہا ہوں موٹا موٹا جو پوائنٹس کون سے ہیں. اس میں بھی کروٹلس کی طرح پیٹ میں ہوائیں بہت، گرگلنگ بہت، لیکن اس میں زیادہ دکھن ہوتی ہے. کروٹلس میں اندر سے گلا ہوا سارا جسم، اور اس میں ٹچ سے دکھن اتنی نہیں ہوتی جتنا ریلیف ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہوا کا پاکٹ وہاں سے منتقل ہو کر کسی اور طرف چلتی ہے، تو گرگلنگ کی آواز آ رہی ہے، ہوا جو ٹریول کر رہی ہے. تو یہ اس کی کروٹن کی پہچان ہے. انفینٹ کا بھی اس نے لکھا ہوا ہے. As soon as the infant takes one mouthful of milk or draws from the mother's breast, it expels a gush of liquid or peppy stool. کہ منہ بچے نے خواہ وہ دوسرا پیے، صرف ماں کا دودھ نہیں بلکہ عام دودھ بھی پیے تو اس طرح اس کو گش ہوتا ہے. آنکھ کی ہر قسم کی بیماریاں، خاص طور پر پسچولز فارمیشن، گرینولر لیڈز، آنکھ کے ٹیشو کا ان کی انفلمیشن، آئرائٹس، کنجکٹیوائٹس، اور آنکھ کی بلڈ ویسلز کا پھولا ہونا، اس قسم کی ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کا ترجمہ مجھے نہیں آتا. اس کی وجہ کہ محاورے سنے ہی انگریزی میں ہوئے ہیں، کنجکٹیوائٹس، فلائٹس، اور اس کا ترجمہ اردو کا میرے علم میں نہیں. آنکھ کی ہر بیماری میں آپ کروٹن سوچ لیا کریں. انفلمیشن ہے انتڑیوں میں، سوزش ہو ہر قسم کی، اس میں کروٹن کام آ سکتی ہے، لیکن عام طور پر انتڑیوں کی علامت ساتھ پائی جاتی ہے کچھ نہ کچھ. بس اس کی پہچان واضح یہ ہے کہ خواہ کہیں بھی انفلمیشن ہو، انتڑیوں میں ضرور کچھ سوزش پائی جائے گی، اور وہ اسپرٹ والے اسہال اگر پائے جائیں تو پھر بے تکلف ہو کر آپ کروٹن کو استعمال کریں. اس کی بعض علامتیں پیرس سے بھی ملتی ہیں. کون سے پیرس سے؟ کیوں نہیں پتہ کسی کو؟ پیرس کوادریفولیا. کیا علامت ہے؟ کچھ یاد ہے کسی کو؟ کون سی علامت ہے؟ ایک ایسی علامت ہے جو اس میں بھی ہے، پلمبم میں بھی، وہ بتائیں. دیر سے پتہ چلنا ہے، دیر سے پیغام پہنچنا. نہیں، آپ پلمبم استعمال کریں. اور کوئی چیز؟ کیا؟ نہیں، نہیں، وہ مجھے پتا کیا، میں اور چیز دیکھ رہا ہوں. پتہ لگا کسی کو؟ پلمبم کی ایک خاص علامت میں نے یہ بتائی تھی کہ پیٹ میں جب درد ہو تو ناف کے نیچے سے اندر کھینچنے کا احساس پایا جاتا ہے. پیرس کوادریفولیا میں بھی یہ بہت نمایاں علامت ہے، اور اس کا تعلق اس لیے ہوا، آنکھ کی بحث ہو رہی تھی نا، آنکھ میں مختلف انفارمیشن وغیرہ ہوں، تو آنکھ میں اگر پیچھے کی طرف کھینچنے کا احساس ہو
तनाव मौजूद हो, गोया स्ट्रिंग अंदर खींच रही है कोई चीज़, तो उसमें पेरिस क्वाड्रिफोलिया चोटी की दवा है और क्रोटन में भी ये अलामत पाई जाती है। पेरिस में ये अलामत इतनी वसी निस्बतन वसीतर बीमारियों के दायरे से ताल्लुक़ रखती है, यहाँ तक कि औरतों को ब्रेस्ट में अगर कैंसर डेवलप हो रहा हो या और कोई बीमारी हो और निपल से अंदर लगे जिस तरह एक स्ट्रिंग कसी हुई है वो अंदर की तरफ खींचता है और दर्द बाज़ दफ़ा इतना टीस की सूरत में आती है और बार बार आती है कि बाद औरतें फिर रात सो नहीं सकती। आंख लगी और ज़ोर से जिसे स्ट्रिंग ने अंदर खींचा है और टीस वाली स्ट्रिंग होती है, दर्द की स्ट्रिंग बनती है। वो स्ट्रिंग से मुराद है धागा या रस्सी या जो भी चीज़ हो, उसके लिए पेरिस याद रखें। इसमें भी पाई जाती है, मगर इसकी और पेरिस की पहचान ये है कि पेरिस में असाल की वो अलामत नहीं होती, लेकिन इसमें अमूमन असाल की अलामत साथ पाई जाती है। बस अगर असाल भी हों उस किस्म के जो क्रोटन की अलामत हों और स्ट्रिंग वाली दर्द कहीं भी हो, खुसूसन आँख में या ब्रेस्ट में, उसमें पेरिस के अलावा उसमें फिर यही क्रोटन ही काम आएगी। लेकिन ये दो दवाओं में तशखीस कोई इतना लंबा झगड़ा नहीं हुआ करता। ना समझ आए किसी एक से शुरू कर दें, अगर उससे फ़ायदा ना हो 2-4 दिन में तो फिर बदल के उसको दूसरी की तरफ ले जाएं। और एक्जिमा जो है इसका खुसूसन बच्चों में वो किससे मिलता है, कुछ पता है? एक्जिमा, इसका एक्जिमा तो मैं बताया ना, वो पानी छालों वाला, लेकिन रेस्ट ऑफ की तरह बहुत बड़े नहीं लेकिन होते हैं। सीपिया, और इसमें बाज़ दफ़ा पहचान मुश्किल हो जाती है। इन्फेंट्स के एक्जिमा में जो सर का हो खसूसियत से, उसमें अगर पस्ट्यूल्स बन जाएं, पानी हो और रॉ सर्फेसिस भी हों, तो अब बसा औकात सीपिया दवा है उसकी, लेकिन क्रोटन भी दवा है। अगर ऐसे बच्चे को पेट की इलामतें वही हों, में वो पेट की इलामतें पाई जाएं जो क्रोटन की हैं, तो पहचान कोई मुश्किल नहीं है। अगर हों तो फिर सीपिया काम नहीं करेगी, फिर क्रोटन ही काम करेगी, वरना सीपिया ट्राई करनी चाहिए। सीपिया आमतौर पर कम इस्तेमाल करते हैं लोग जल्द की बीमारियों में, लेकिन है बहुत अहम एक दवा। सीपिया का ये जो डिस्कस करते हैं आपको सुना दूं, क्या लिखा हुआ है। कैंट तो कहता है कि दोनों की इलामतें इतनी मिलती हैं कि बसा औकात इनमें एक की दूसरे से तमीज़ नामुमकिन हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद अगर अंतरियों की इलामत पाई जाए तो वो सीपिया को क्रोटन से मुमताज़ यानी क्रोटन को सीपिया से मुमताज़ कर देती है। सीपिया की टिपिकल इलामत यह है, is more frequently indicated in this raw and bleeding state of scalp, in crista lectia, or the eruption of children that more indicated than croton take. कहते हैं ज़्यादातर बच्चों में जो ये इलामतें हैं, क्रिस्टा लेक्टिया का क्या तर्जुमा है डॉक्टर साहब? दूध के ज़माने की जो सिर की सोजिश है वो क्रस्ट बनती है बाज़ दफ़ा, और बार बार क्रस्ट ऊपर बनती है। क्या क्रस्ट का तर्जुमा पता नहीं क्या बनेगा। क्रस्ट छिलके स्किन से छिलके उतरते हैं। नहीं, छिलके उतरना हो तो कुछ अक्सर उससे जो मछली के चानों का तस्वुर ज़्यादा आता है। क्रस्ट है एक मलाई की तरह की तह जो पीप वगैरह को, माउथ जगह को ढांप लेती है
اور کھرونڈ کیا ہے اس کا اصل بات تو انگریزی میں پتہ نہیں کھرونڈ اردو میں ہے کہ نہیں، مگر پنجابی میں تو لفظ کھرونڈ بڑا واضح ہے. وہ سخت سی چیز جو اوپر آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کرسٹ. کرسٹا لیکٹیا، وہ لیکٹک ایسڈ دودھ کے تیزاب کو کہتے ہیں. تو لیکٹیا دودھ کے زمانے چونکہ انفنٹ کی بیماری ہے غالباً اس لیے اس کا نام ہوگا. تو عام طور پہ بچوں کے سر پر یہ چیز پائی جاتی ہے. اس میں یہ سیپیا اس کے مقابل پر زیادہ کام آنے والی دوا ہے، سوائے اس کے کہ وہ اسہال کی علامت پائی جائے. کیا ریش کریل کیپ؟ اچھا وہ کہاں کہتے ہیں؟ کلینکس وغیرہ میں کہتے ہیں کہ بچوں کو اگر ایگزیما ہے ایلوپیتھک ٹائم میں نے کبھی ہومیوپیتھک میں نہیں پڑھی کبھی. ہاں ایلوپیتھک میں. باقی یہ میں بتا چکا ہوں. کرپلمبم والی علامت اس میں ہے، اسٹرنگ اندر کھینچی جا رہی ہو. اور ایپیکاک بھی بتا چکا ہوں آپ کو. رسٹاس سے علامت بھی بتا چکا ہوں ملتی ہے. ایک دوا ایناگیلس بھی ہے جس کے ساتھ اس کو فرق کرنا چاہیے، لیکن اب وقت نہیں رہا، وقت ختم ہو گیا. تو باقی اگلی دفعہ جب انشاءاللہ دوسری دوا شروع کریں گے تو اس سے پہلے میں آپ کو یاد کرانا ایگزیمے میں رسٹاکس، کروٹن، ایناگیلس اور بعض اور دواؤں کے تفریق کے طریق کیا ہیں. وہ ذہن نشین ہو جائیں تو پھر بغیر لمبی بحث میں پڑے آپ فوراً صحیح دوائی بتا سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا اب اجازت دیں، وقت ختم ہو گیا. السلام علیکم. میں کہ فرد آپ کا کام ہوا ہے کہ نہیں؟ کچھ آگے بڑھا کہ نہیں؟ لے لو.